مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں کلام مقدس کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسیحی دنیا آج مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو منا رہی ہیں، کیونکہ آج کے دن مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ قدیم زمانہ میں اسرائیل کے لوگوں میں یہ تصور، یہ خیال پایا جاتا تھا کہ مرنے والوں کی روحیں کسی تاریک یعنی اندھیری جگہ چلی جاتی ہیں۔ اس جگہ کو وہ شول یا ہیڈس بھی کہتے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں پتال، عالم روا، روحوں کا ٹھکانہ، برزخ یا پھر روحوں کا جہان کہتے ہیں۔ لیکن جب یہودا کے لوگ بابل کی اسیری میں تھے یا اس کی قید میں تھے، تو بعض نبیوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ایک شخص مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یہ عقیدہ میرے عزیزو یہ بہت اہم تھا، جسے قوم کو ایک بڑا حوصلہ ہوا۔ ان کی نظریں آنے والے مسیحا پر تھیں، وہ بڑی امید کے ساتھ مستقبل کی راہ دیکھنے لگے۔ اور مسیح خداوند بھی یہودیوں سے کہتے ہیں کہ بہت سے نبیوں کو یہ آرزو تھی کہ وہ میرا دن دیکھ سکے، لیکن نہ دیکھ پائے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب گدریے رات کو اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس فرشتے آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اور متی رسول کہتے ہیں کہ فرشتہ نے آ کر عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق عالم سے لے کر آج تک کوئی ایسا واقعہ یا ہمیں معجزہ نہیں ملتا کہ مرنے والا شخص اپنی مرضی سے قبر سے باہر آ جائے۔ بائبل مقدس میں بے شک ہمیں چند ایک ایسے لوگوں کی گواہیاں ملتی ہیں کہ جو مر گئے تھے لیکن وہ زندہ ہو گئے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یائر کی بیٹی جب وہ مر گئی تب وہ مسیح خداوند کے پاس آیا اور اس کو اپنے گھر لے کر گئے، اور لوگ رو رہے تھے، لیکن وہ جو بیٹی تھی، وہ جو لڑکی تھی، وہ مر چکی تھی۔ لیکن مسیح خداوند جب اس گھر میں جاتے ہیں تب وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ رو مت، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ کیونکہ خداوند وہ زندگی کے مالک تھے، وہ جانتے تھے کہ میں مردہ کو زندگی میں واپس لے کے آ سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک بہت خوبصورت کہانی ایک ایسے شخص کی ملتی ہے جو یقیناً مسیح خداوند کے بہت عزیز، قریبی عزیز تھے، ان کے دوست تھے، یعنی لازر نامی ایک شخص کا ذکر جسے ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند کو پتہ چلتا ہے کہ لازر مر چکا ہے اور اس کو رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے، اور جب مسیح خداوند اپنے عزیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لازر کی قبر پر جاتے ہیں تو لوگوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹا دو۔ اور تب جب مسیح خداوند نے لازر کو آواز دی تو لازر، میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا مردہ کے لباس میں، وہ کفن کے ساتھ وہ قبر سے باہر آ گیا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زندگی کے مالک نے جب اس کو آواز دی تب مردہ جسم میں وہ زندگی آ گئی، کیونکہ زندگی کے مالک نے اس کو آواز دی تھی۔ اگر کوئی اور شخص
اس کو آواز دیتا تو شاید اس تک، شاید کیا وہ دیواروں، وہ قبر کے اندر تک، باہر سے اندر تک بھی نہ جاتی، لیکن چونکہ زندگی کا مالک جو کہ دلوں اور گردوں کا حال جانتا ہے، وہ ساری دیواریں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب خداوند مسیح نے اس کو آواز دی تو تب میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ لازر اپنے کفن کے ساتھ باہر آتا ہے، اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ اب اس کا کفن جو ہے، اب اس مردہ کا لباس جو ہے وہ اتار دیا جائے۔ اب وہ کیونکہ وہ زندہ ہو چکا تھا، وہ مردہ حالت سے باہر آ گیا تھا، اس لیے اس کا کفن جو ہے وہ اتار دیا گیا اور اس کو زندگی کا جامہ پہنا دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو ہم مسیح یسوع کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر پر سپاہیوں کا بڑا ایک پیرا موجود تھا۔ وہاں پر رومی سپاہیوں نے، رومن گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو پہرے کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی آ کر مسیح یسوع کی لاش کو نہ چرا لے جائے، اس کے جسم کو کوئی اٹھا کر لے نہ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم ایک بڑے پہرے کو دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم اس پتھر پر، اس قبر پر، مسیح یسوع کی قبر پر ہم رومن گورنمنٹ کی طرف سے، رومی حکومت کی طرف سے ایک مہر کو دیکھتے ہیں جو وہ اس پر لگا دی گئی کہ اب اس قبر کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو کوئی اس قبر کو کھول سکے۔ اور میرے عزیزو پھر کسی کوئی ایسی کوئی جرأت والا نہ تھا کہ جو اس قبر کے پاس بھی چلا جاتا، لیکن کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ پہرا تھا، وہاں پر بہت ساری پہرے والے موجود تھے، اس لیے وہاں پر جانا کسی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن میرے عزیزو ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وقت آ گیا، جو وقت خدا ان کے لیے مقرر تھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت مقررہ پر فرشتوں نے آ کر بھاری پتھر کو ہٹا دیا۔ قبر پر آنے والے لوگوں نے عجیب ماجرا دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ قبر سے بھاری پتھر جو ہے وہ ہٹایا جا چکا ہے، اور پھر جب وہ قبر کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع کا جو لباس تھا، جو مردہ کا ایکچولی جو لباس تھا، جس کو ہم کفن کہتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن جسم مسیح یسوع کا جو جسم مبارک تھا وہ وہاں پر نہیں تھا۔ اس لیے وہ عورتیں، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ مسیح یسوع کا جو جسم مبارک ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن ان کا کفن جو ہے وہ موجود ہے۔ اور میرے عزیزو جو کفن ہے وہ اس بات کی گواہی تھی، وہ اس بات کی علامت تھی کہ موت کا جو زور ہے وہ ختم ہو چکا ہے، قبر کا جو زور ہے وہ ختم ہو گیا۔ قبر جو ہے وہ مسیح یسوع کے جسد خاکی کو برداشت نہ کر سکی۔ یسوع کی جو للکار ہے وہ فتح کے ساتھ بلند ہوتی ہے۔ یسوع نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہ گیا؟ میں تو زندگی کا مالک ہوں، مجھے تو جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ فقی اور فریسیوں سے یسوع نے یہی کہا تھا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں 3 دن میں اس مقدس کو پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا جو جی اٹھنا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابن خدا ہیں۔ وہ زمین پر اسی لیے آئے کہ وہ خود کو قربان کرتے ہوئے انسان کے دشمن موت اور قبر پر فتح پائیں۔ اور میرے عزیزو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع اپنے زندہ ہونے پر، اپنے جی اٹھنے پر، وہ لوگوں پر، یعنی زندہ لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ زندہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ زندہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن پر مسیح یسوع نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے، ان پر خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، ان کے ذہنوں کو کھولا، ان کی آنکھوں کو کھولا۔ اور وہ لوگ جو یہودیوں کے ڈر سے چھپے بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو دلیری کی روح بخشی، اور وہ جو یہودیوں کے ڈر سے چھپے ہوئے بیٹھے تھے، اب وہ ان گھروں سے باہر آ کے دلیر ہو کر یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص، وہ خداوند
جس کو ان یہودیوں نے مار دیا، قتل کر دیا، جس کو بھاری پتھر، جس کو قبر میں رکھتے ہوئے بھاری پتھر اس کی قبر پر رکھ دیا اور پہرے والوں کو بٹھا دیا، اب وہ زندہ ہو چکا ہے۔ اب ان میں جو ڈر کی روح تھی، جو خوف کی روح تھی، جو دہشت کی روح تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ مسیح خداوند اپنے وعدے کے مطابق زندہ ہوئے اور پھر ان کو اختیار بخشا اور ان کو برکت دی۔ اور میرے عزیزو، آج اگر ہم بھی اپنی اس مردہ حالت سے باہر آنا چاہتے ہیں تو پھر میرے عزیزو آج ہمیں بھی یا ہم سے بھی یقیناً مسیح خداوند ہمارے ذہنوں کو کھول سکتا ہے۔ وہ کھولتا ہے، وہ کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس مردہ حالت سے باہر آئیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک شخص مسیح یسوع کے پاس آیا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنے باپ کو جا کر دفن کراؤں، لیکن یسوع کہتے ہیں کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو میرے پیچھے چل۔ میرے عزیزو، آج مسیح خداوند ان سے بات کرتا ہے جو زندہ ہیں، جو روح میں زندہ ہیں، لیکن جو مر چکے ہیں، جو روح میں مردہ ہیں، جو صرف اس جسمانی حالت میں زندہ ہیں، خدا ان سے بات نہیں کرتا، خدا ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ خدا سے اگر آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس مردہ حالت سے باہر آنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے میرے ایک بڑے فیورٹ منسٹر ہیں، خدا کے خادم، جو اب خدا میں سو چکے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر ان کی ٹیچنگ کو سنتا اور آج بھی میں بہت زیادہ برکت پاتا ہوں۔ ڈاکٹر دین اکرن ایک دفعہ اپنے پیغام میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص جم کا ذکر کرتے ہیں جو یقیناً ایک بڑا بد کردار انسان تھا، اور وہ جس فیکٹری میں ملازم تھا وہاں کے جو اس کے کولیگ تھے وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، وہ اس سے ملنا، وہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جم جو ہے یہ ایک بد کردار انسان ہے، یہ ایک برا شخص ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا اور ہر وقت وہ نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک دن اچانک وہ لوگ جو اس کے کولیگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ دوسروں کو گھورتا، اور وہ جب لنچ کا ٹائم ہوتا وہ لوگ جو خوش گپے مارتے اپنے خوش ہوتے تھے، اور جم ایک طرف بیٹھ کر اکیلا غصے میں ان کو دیکھتا اور ان کو گالیاں بکتا۔ لیکن اچانک ایک دن اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ وہ اس طرح، کیونکہ کچھ لوگ، کوئی خدا کا خادم اس کے پاس انجیل کی خوشخبری لے کر گیا، تب اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور مسیح یسوع کی کلام نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ مردہ حالت سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، تب اس کے جو جتنے بھی کولیگ تھے وہ جم کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ جم، وہ شخص جو دوسروں کو گالیاں دیتا تھا، وہ جو برا بلا کہتا تھا، اب کھانا کھاتے ہی اٹھ کر یہاں سے سیدھا چیپل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جم چیپل میں جا کر آدھا گھنٹہ خدا ان کے سامنے بزرگی میں اس کے حضور آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا اور ہمیشہ اپنی کیپ اتار دیتا تھا۔ اور یہ کیپ اتارنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتا تھا۔ اور اچانک وہ ہر روز ایک عرصہ سے اسی طرح وہ اپنی فیکٹری میں، اپنی جاب پر لنچ کے دوران، لنچ کے بعد وہ چیپل میں جاتا اور دعا کرتا اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا۔ اور اچانک ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کا جو فریکچر ہے، اس کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا، شاید اس کے جسم میں بہت ساری چوٹیں لگ گئیں، اور پھر اس کو اچانک ہاسپٹل جانا پڑا۔ اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، اور یہ دن کا وہی پہر ہے جب میں خدا کی بزرگی میں جا کر اس کے حضور جا کر اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا تھا، تب وہ میرے عزیزو، جب اس نے وہ دیکھا کہ اب میں اس چرچ میں، اس چیپل میں جا نہیں سکتا، تب وہ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنسوؤں کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنے لگا، دیکھ خداوند، آج میں تیرے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، میں چل نہیں سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، اس لیے دیکھ خداوند، آج تو مجھ پر فضل کر، آج تو مجھ پر رحم کر۔ اور میرے عزیزو، جب جم آنسوؤں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، تب وہ ایک خوبصورت
بارے شخص کو اپنے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، جس کا لباس سفید ہے، جس کے بال سفید ہیں، جس کی داڑھی سفید ہے، اور وہ کہتا ہے، اور وہ بزرگ اور وہ بارش وہ کہتے ہیں کہ جم تو روز میرے پاس آتا تھا، دیکھ میں تیرا خداوند یسوع ہوں، آج میں تیرے پاس آیا ہوں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج مسیح خداوند میرے اور آپ کے پاس بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں مردہ حالت سے باہر آنا ہوگا۔ اگر ہم مردہ حالت میں رہیں گے تو خداوند ہمارے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے میں زندہ ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہوگا، تب ہم اس کے ساتھ زندہ ہوں گے، کیونکہ مسیح خداوند نے اسی لیے اپنی جان دی تاکہ ہم مردہ حالت سے باہر آ جائیں۔ اس نے اسی لیے اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے، اس پردہ کو ڈھا دیا تاکہ ہمارا جو رشتہ ہے پھر سے ہموار ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم حقیقی مسیحی کہلانا چاہتے ہیں، اچھے مسیحی ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اب مردہ حالت سے باہر آنا ہوگا۔ اور مسیح خداوند اسی لیے کہتے ہیں کہ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں، لیکن زندگی کو ہم ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج کا دن خداوند آپ کو مبارک کرے، جس طرح مسیح خداوند تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس بات کو ہمیشہ یوں کہتا ہوں کہ خداوند نے لازر کو 4 دنوں کے بعد زندہ کیا، لیکن خداوند نے مجھ کو 38 برس کے بعد میں زندہ ہوا۔ پہلے میں مردہ حالت میں رہتا تھا، میں ہر روز ہر اتوار کو یقیناً خداوند کے حضور جاتا تھا، لیکن جیسے جاتا ویسے ہی واپس آتا۔ لیکن جب 38 برس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کلام کے تابع کر دیا، تب میرے عزیزو میں زندہ ہوا، اور میں نے آنسوؤں کے ساتھ جم کی طرح اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا۔ اور اس کے بعد جب خداوند نے مجھ پر یہ اپنا فضل کیا، تب میرے عزیزو خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اس نے مجھے مردہ حالت سے وہ زندگی میں لے کر آئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ سے بھی بات کرے، آپ بھی زندگی میں آئیں، تو پھر اپنے آپ کو آئیں خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے تابع کر دیں، تاکہ خداوند آپ کے بھی ذہن کو کھولے، آپ کے بھی آنکھوں کو کھولے، آپ کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر جم کی مانند، میں یقیناً آپ سے اس بات کو گارنٹی کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جم کی مانند تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ہم نومینل مسیحی نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں کلام کے تابع کرنا ہوگا۔ جس طرح مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے، آئیں ہم بھی آج اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو تابع کر دیں، اور ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ ابدی میراث میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ خداوند آپ کو اور سننے والے تمام ناظرین کو عید القیامت، عید پاسخہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ مبارک کرے۔ آمین۔